بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہیٹ سٹروک۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لو کا لگنا اور جسم میں حرارت پیدا ہو جانا اور لو کی وجہ سے بندوں کا یعنی بیمار ہو جانا اور اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، حتیٰ کہ بعض اوقات اموات کا واقع ہونا۔ تو آج کل چونکہ گرمی کی لہر آئی ہوئی ہے، تو اس کے ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس کی طرف سے بھی وارننگ آ چکی ہے کہ یہ ٹمپریچر 47 to 55 ڈگری تک جا سکتا ہے ان دنوں میں۔ تو لہٰذا ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، کس طرح ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں لو نہ لگے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر دھوپ میں کام کرنے والے وہ لوگ جو مزدور ہیں اور دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن میں یا کھیتوں میں، وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بچے متاثر ہو سکتے ہیں جو کہ سکول میں آتے جاتے یا گھر میں کھیلتے ہیں باہر، وہ بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ بزرگ لوگ جن کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اگر وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور گرمی لگ جاتی ہے تو وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر دھوپ میں زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، دھوپ میں نکل جاتا ہے، زیادہ دیر رہتا ہے، تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے گرمی سے۔ تو اس گرمی کی لو لگنے سے کیا شکایات ہو سکتی ہیں؟ ایک تو پسینہ زیادہ آتا ہے اور جسم کا جو اندر کا پانی ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس سے باڈی ٹمپریچر زیادہ ہو سکتا ہے، یعنی ایماً 104 ڈگری درجہ حرارت تک آپ کا ٹمپریچر جا سکتا ہے، یعنی جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ 104 تک جا سکتا ہے گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے۔ تو چکر آ جاتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ یہ ساری اس کی علامات ہیں لو لگنے کی اور ہیٹ سٹروک کی۔ تو ہیٹ سٹروک سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں غیر ضروری طور پر دھوپ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر دھوپ میں کام ہے، کوئی بھی باہر جانا ہے تو کوشش کریں کہ سائے میں رہیں، اور پانی کی مقدار کم نہ ہونے دیں جسم کے اندر۔ کوشش کریں کہ اگر پانی میں نمک ملا ہوا ہو اور یہ کوئی لیمو وغیرہ ملا ہو، شکنجی ٹائپ وہ ملی ہوئی ہو، تو اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دیہات والے لوگ لسی کا استعمال کر سکتے ہیں، لسی میں نمک ملا لیں تو ان کے لیے بہترین ایک مشروب بن جائے گا، جو کہ ان کی صحت کے لیے نیوٹریشن بھی ہوگی اور آپ کو ہیٹ سٹروک سے بھی بچائے گا۔ اسی طرح شکنجبین کا استعمال دیہات والے بھی کر سکتے ہیں، شربت بنا کے اپنے اس تھوڑا سا نمک ملا لیں تو اس سے ہیٹ سٹروک سے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کوشش کریں اگر مزدور ہیں تو دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ سائے میں تھوڑا ریسٹ کر لیں تاکہ اپنی انرجی کو بحال کر لیں، اور وقتاً فوقتاً پانی پیتے رہیں طلب کے مطابق تاکہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو۔ ان چیزوں پہ عمل کریں گے۔ اچھا، دھوپ میں نکلنا ہے تو اپنے سر کو ننگا نہ رکھیں، سر کے اوپر کوئی ہیٹ وغیرہ یا تولیہ یا کپڑا کوئی ڈھانپ کے رکھیں۔ کپڑے جو استعمال کریں وہ لائٹ ہونا چاہیے، ٹائٹ نہ ہوں۔ کوشش کریں کہ مل کے پتلے کپڑے ہوں تو اس سے جسم آپ کا کھلا رہے گا اور آپ کو زیادہ پسینہ نہیں آئے گا، گرمی آپ کی زیادہ آپ کی جسم ہیٹ اپ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نہ نکلیں، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور اتنی شدت کا ٹمپریچر ہے، تو ظاہر ہے جو بھی بندہ ایکسپوز ہوگا زیادہ تو زیادہ اس کو ایفیکٹ ہونے کا ڈر ہوگا۔ تو ان صورتوں میں اگر آپ کو بے ہوشی یا غنودگی یا ایسا ہو جاتا ہے یا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو فوری طور پر 1122 کو اطلاع کریں اور ہسپتال کا رجوع کریں، تاکہ ہسپتال میں جا کر آپ کی جو باقی ریکوری ہے اور آپ کا جو خیال ہے وہ ہو سکے اور آپ کی جان کو بچایا جا سکے۔ ورنہ ہیٹ سٹروک میں اموات کا ڈر ہے۔ کافی ساری اموات ہر سال میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور خاص طور پر گرم علاقوں میں۔ تو آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کو اپنائیں، اپنی صحت کا خیال کریں، اور اگر خدا نخواستہ آپ یا آپ کا کوئی عزیز یا دوست احباب اس طرح کی کنڈیشن میں ہیٹ سٹروک کا شکار ہوتے ہیں
تو فوراً ہسپتال کا رجوع کریں، ان کو ہسپتال میں پہنچائیں اور اس کو طبی امداد فراہم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔